حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے اور ہمارے پمفلٹ میں بھی موجود ہے 5 ریسرچ پیپر میں سٹارٹ ہی میں. رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ ممبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی میرا وجود، اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملکن عاضن، ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی، مخالفین کو کاٹنے والی، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی. ظاہر ہے فرعون، نمرود، ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نے نہیں دی ہیں نا، آزمائش کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت. ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی، اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے. تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی، وہ ساروں کو پچھلوں کو پچھلا رگڑا لگا دیا نا. اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں؟ انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے؟ بنو امیہ کا گند. وہ آج ٹاپک نہیں ہے، میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ موجود ہیں. بہرحال دوسرا فہم یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا دور، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور 500-600 سال تک، جس میں سے 100 سال آلموسٹ بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ. اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے، یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوئی، جن کا زور 100 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا، اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں. یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک. اب دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا، اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں گے. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی. اس میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں، وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی، اور ربیع الاول کے اندر، تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا، نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں، اور خود امام ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں، آل مروان، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے،
اردو والے سے نکل گیا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا ہے. sunna.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ کر گیا. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ امام ابو داؤد نے نہیں، صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے، وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے، مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اسلام 360 کے اندر دارالاسلام نے نکال دیا. اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں، اردو میں کوئی نہیں ہے. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے، اکٹھا نکال دیا انہوں نے. خیر ادھر واپس ہیں. امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ جب سعید تابعی نے کہا نا کہ یہ تو بنو امیہ علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے، صرف وہ قصاص عثمان کی بات کرتے تھے. یہ تو تابعی خود بتا رہا ہے کہ بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے، وہ آپ دیکھ لیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ ہیں، ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے، بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہیں. اچھا اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے ہیں 74 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا، پھر بھی پھنس جائیں گے تو پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا، تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو، بڑے کو بچا لو. لیکن سر نہیں، بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے. اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی، یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، وہ تابعی جب کہتا ہے نا کہ بدترین بادشاہ ہیں، یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، یعنی انہوں نے کہا یہ خلافت راشدہ سے باہر. یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے. ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. انہوں نے اس سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون ہے. تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے، صلح حسن سے. تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا. یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی